اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ راستے پر چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ پتھر کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے، تو آپ بھی اپنی ذات میں بزرگ ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہنا چاہیے، چاہے خود کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انجن تو منزل تک پہنچ جائے اور بوگیاں ادھر ہی کھڑی رہ جائیں۔ فرمایا کہ ممکن نہیں کہ بزرگ کے پاس بیٹھو اور اثر نہ ہو، ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھیں اور آنچ محسوس نہ ہو۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا یعنی دینے والا اور منگتا یعنی مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ مٹھی کو آپ جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنی ہی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ سمائے گا۔ تو خیرات اور امداد کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا پیسہ کس کر پکڑے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی کمی کر دے گا۔ جو چیز آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، اگر آپ بہت دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی دیر بعد وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوش کرنے والے ہو، دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے خلاف ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ہمارے گناہوں کے باوجود ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا اور خوشیاں دینا، تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی چاہنے والے کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی، ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی باہر کے دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجیے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا، نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات محبت میں بنائی، محبت کے لیے بنائی، اور کائنات کی ہر چیز محبت کے قابل ہے۔ جو بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا،
آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی تکلیف کو اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بلائیں روک دیتا ہے، خطائیں بخش دیتا ہے، دعائیں قبول فرما کر عطائیں جاری کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو نے اپنی تفریح کے لیے چند چڑیاں پنجرے میں قید کی ہوئی ہیں، میرے پاس بے شمار قسم کی ہزارہا چڑیاں ہیں، پنجروں میں نہیں، محبت کی قید میں، دن بھر ذکر کرتی ہیں، چہچہاتی ہیں، دلوں کو لبھاتی اور رنگا رنگ نغموں سے جنگل کو خوبصورت رکھتی ہیں۔ صیاد یعنی شکاری کا کوئی ڈر نہیں رکھتی، بتا تیری چڑیاں بہتر ہیں یا میری؟ کسی کی مخالفت کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کسی بھی مخلوق کو اور کسی بھی مخلوق پر کوئی طاقت حاصل نہیں اور کوئی قدرت حاصل نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کوئی بھی اور کچھ بھی کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جو چیز اللہ نے جس کی قسمت میں لکھی ہے اس کو ملنی ہے اور ضرور ملنی ہے۔ شیطانی کاموں سے خوف، غم اور وہم، اور رحمانی کاموں سے اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ظالم کو ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر توبہ کر لے۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ خبردار اے مومن، شام ہو چکی ہے، بازار بند ہونے کو ہے، اور سودا خریدا ہی نہیں، اور یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور غیر ضروری باتوں پر اتنی بحث، اتنی کڑی نکتہ چینی اور اتنی تحقیق کے بات کا بتنگڑ اور رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور اتحاد جو اسلام کی روح ہے اس کے پرخچے اڑا دیے۔ ہر بات پر بحث، ہر بات پر تنقید، ہر بات پر نکتہ چینی، ہر کسی کو حقیر نظروں سے دیکھنا ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہر کسی کا قصور معاف کر دو، کسی سے کوئی انتقام نہ لو۔ جو مزہ، لذت، مرتبہ معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ کسی کا کسی سے بدلہ لینا جوان مردی نہیں، البتہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، صبر کرنا اور کچھ نہ کہنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرے، اگرچہ کتنی ہی زیادتی کرے، معاف کر دو، صبر کرو، کچھ نہ کہو، بے شک آپ نے بہترین بدلہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیج اور بیکار ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں اور نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشراف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ اطمینان رکھو، جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا
لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ مجسمے دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ خدا کرے وہ کسی روز گھر پہنچ جائیں کہ گھر سے روز جو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کہا ہاں اکثر۔ کب؟ جب بھی وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت میں رکھتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، وہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گناہ ضرور کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اونچے عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل آباد ہوتا ہے، ان کے ذہن روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے راز، چھپے ہوئے راز آشکار ہوتے ہیں۔ علم اور عرفان کے عظیم شاہکار رات کی ہی پیدائش ہیں۔ خوش نصیبوں کی رات نجات اور دعا کی رات ہے۔ اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تو ہمیشہ راتوں کو ملا کرتا ہے، تم اسے راتوں میں تلاش کیا کرو، اس نے رات کو تمہارے لیے مثل لباس بنایا ہے۔ وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور تمہارا انتظار کرتا ہے۔ ہم میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور نہ کروں گا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب دل ندامت کا احساس کر کے اس گناہ سے باز رہنے پر آمادگی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ توبہ پلٹ جانے کا نام ہے۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے۔ منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات پاک کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمگادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے
اس کی غلطیاں اور لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ چاہتی ہے، اس پر غور کرو۔ حسین علیہ السلام کو مان لینا کافی نہیں، آپ کی مان لینا عشق کی تکمیل ہے۔ لوگ اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی عادت کو چھوڑنا ہے، سو تم رب کی شریعت کو تھام لو اور عادتوں کو چھوڑ دو۔ علم والے شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، جبکہ جاہل اپنی عادتوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ اپنے دل کو جو کہ اللہ کا گھر ہے ہر چیز سے خالی کر لو سوائے اللہ کے۔ جب فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو تو اللہ کیسے تمہارے دل میں آئے جبکہ وہاں تصویریں اور بت موجود ہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز بت ہے، انا، خواہشیں، مال اور دولت۔ سو ان بتوں کو توڑ ڈالو اور اس گھر کو پاک کرو، پھر تمہیں اس گھر کے مالک کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ تمہیں ایسے حیران کن تجربے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اے مومن، یہ علم و ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہارے کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی، تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے مگر ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، غم اور فکر تم پر چھا جائے گا، دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی، اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی، پر اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہارے رہنے کی جگہ ہوگی اور جہنم کی آگ تمہارا نگہبان ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔
ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر غلط چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کا سب سے مضبوط تعلق رب اور بندے کا تعلق ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ملتا ہے
اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غمگزاری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ آسمانوں پر جو تعریف کیے جاتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ روح اللہ کے دربار سے آئی اور اللہ کا کلام بھی۔ اس ختم ہونے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، اللہ کے سامنے اس خاکی جسم کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں۔ کیا یہ نشانی کم ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ جب غم غصے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ اللہ پر۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دماغ دل کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان گھر ہے رحمان کا۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو، تکلیفیں خود اٹھاؤ، اس کی مخلوق کو آرام دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف سے دور رہنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔ مومن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔